پڑھتے ہیں, میٹرک کرتے ہیں, اس سے اوپر جاتے ہیں, اب وہ بھی دھکے کھا رہے ہیں. آنے والے سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہو؟ اس چیز کو لے کے باہر لے کے جاؤ گے یا اس چیز کو لے کے کوئی اور آگے مختلف برانچز کھولو گے؟ میں اب اپنا بزنس باہر کرنے کی سوچ رہا ہوں فی الحال. جی اگر کسی کا کوئی موبائل چوری ہوا آپ کے پاس آتا ہے, اس پہ کوڈ لگاؤ, جب آپ اس کا سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں تو بس وہ اوکے ہو گیا؟ جی. لوگ نوکری پہ جاتے ہیں, 20,000 تنخواہ, 30,000. اپنا بزنس کریں, سیکھیں کام, اس میں فائدہ ہے زیادہ. السلام علیکم, میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. آج جس نوجوان بچے کے ساتھ میں موجود ہوں, اس کا نام ہے عبد المنان. اور عبد المنان نے نوکری کے لیے ایک دن بھی اپلائی نہیں کیا, کیونکہ اس کی سوچ تھی کہ میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے. اس نے موبائل کی تمام سافٹ ویئر سیکھے, موبائل کی تمام ریپیئرنگ سیکھی, اور اس کے علاوہ کچھ سوال میرے پاس بھی پی ٹی اے سے متعلق ہیں. جو نان اپروو موبائل ہوتے ہیں وہ کیسے اپروو ہوتے ہیں, بہت سارے میرے پاس بھی سوال تھے. تو میں اس بچے کے پاس موجود ہوں, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد المنان, سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ نوکری کے لیے آپ نے ایک دن بھی اپلائی نہیں کیا, اس کا شوق تھا آپ کو موبائلوں کا؟ جی. اب آپ دیکھیں جو لوگ پڑھتے ہیں, میٹرک کرتے ہیں, اس سے اوپر جاتے ہیں, اب وہ بھی مطلب دھکے کھا رہے ہیں. لیکن میرا شوق تھا, میرا ڈریم تھا کہ میں کچھ کروں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ موبائل کی ریپیئرنگ سیکھنے میں کتنا عرصہ لگ گیا؟ 2 سے 3 سال مجھے موبائل کی ریپیئرنگ سیکھنے میں لگا, اور اب بالکل صحیح میں کر لیتا ہوں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اور بھی آپ سے بچے سیکھ کے گئے؟ جی 1-2 لڑکے میں سے خود سیکھ کے گئے ہیں. تو یہ تو بڑی باریک اس میں کیل اور بڑی مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ کیسے سمجھی؟ پریکٹس ہوتی ہے دن رات, مطلب تھوڑا کم سونا, پھر دیکھنا. آپ کا ہر وقت فوکس اپنے اس کام پہ تھا؟ اسی لیے 2-3 سال میں میں پورا ریپیئرنگ کا کام کر رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ جو شروع میں جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو جو آپ کے رشتہ دار تھے, گھر والے تھے, جو اور قریبی دوست ہوتے ہیں, وہ یہ اس ٹائم تو ظاہر سی بات ہماری طرح رواج ہے کہ نوکری کے لیے اپلائی کرو, نوکری لگے گی, تو ان کے لیے انہوں نے آپ کو کرٹیسائز کیا کہ نہیں تم نہیں کر سکتے, یہ کون سا کام ہے, وہ چیزیں برداشت کی؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ کیا کام کر رہے ہو اتنی عمر میں, لیکن اب جب میں کام سیکھ گیا ہوں, وہ خود ہی میرے پاس موبائل لے کے آتے ہیں ریپیئرنگ کرانے کے لیے. ویری گڈ. آنے والے سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہو؟ اس چیز کو لے کے باہر لے کے جاؤ گے یا اس چیز کو لے کے کوئی اور آگے مختلف برانچز کھولو گے؟ میں اب اپنا بزنس باہر کرنے کی سوچ رہا ہوں فی الحال. جی ٹھیک ہوگا. اچھا, مجھے ایک سوال میرے پاس بھی موجود تھا کہ جو نان پی ٹی اے موبائل اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں اور آپ لوگ ان کے میرا خیال شاید سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, تو وہ اپروو ہو جاتا ہے, تو کیا وہ ریلائبل ہے؟ اب دیکھیں باہر ملک سے موبائل آتے ہیں نان پی ٹی اے, اب یہاں پہ آ کے پھر ہم مطلب دوسرے کا IMEI نمبر اس پہ ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے دکاندار کو بھی تکلیف ہوتی ہے, پھر دوسرے مسئلے بھی ہیں. آج کل یہ بہت زیادہ بنا ہے, ہر بندہ اس طرح کر رہا ہے. کیونکہ اکثر جو مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر ایک چوری کا موبائل آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوڈ لگا ہوا ہے, وہ کوڈ نہیں کھل سکتا, تو آپ لوگ جب سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو تو نہیں پتا کہ وہ چوری کا؟ نہیں, ہمیں کیسے پتہ لگے گا, ہمارا تو کام ہے, ہم نے تو بس چینج کرنا ہے. اچھا, اگر کسی کا کوئی موبائل چوری ہوا آپ کے پاس آتا ہے, اس پہ کوڈ لگا ہوا, جب آپ اس کا سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں تو بس وہ اوکے ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ مختلف اگر چیزوں کی بات کی جائے تو ہماری جو یوتھ ہے, ٹھیک ہے, یوتھ تو نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, آپ نے اتنا ٹائم اس موبائل کے اوپر لگایا, ٹھیک ہے, موبائل کے اندر موبائل کی اگر ایک بندے کا موبائل بالکل ٹھیک ہے, اوکے ہے, تو وہ سروس کے لیے اس کے کیا اس کے لیے ہدایات ہیں؟ اب لوگ نوکری پہ جاتے ہیں, 20,000 تنخواہ, 30,000. اپنا بزنس کریں, سیکھیں کام, اس میں فائدہ ہے زیادہ. اچھا, اگر ایک بندے کا موبائل بالکل ٹھیک ہے, خراب نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی سروس اسے کروانی چاہیے, جب تک خراب نہیں ہوتا چلاتے جاؤ؟ کسی کا موبائل خراب ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ نیچے سے بھی سروس ہوتی ہے ساری. یہ مائک وغیرہ ہر چیز سروس ہوتی ہے موبائل کی. نیچے سے بھی سروس ہوتی ہے, اوپر سے بھی, اور یہ کتنے عرصے بعد کروانی چاہیے؟ مہینے بات کروانی چاہیے. اس کی وجہ سے اگر نہ کرواؤ, آواز میں فرق پڑتا ہے, موبائل میں چارجنگ وغیرہ میں فرق پڑتا ہے, لوگ پھر نئی کیبلیں لیتے ہیں, لیکن سروس لازمی کروانی چاہیے. اچھا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چارجر فلاں استعمال کیا تو وہ جلدی فاسٹ چارجنگ کرتا ہے, یا تھوڑا سا اس کا بتائیں کہ چارجر کون سا استعمال کرنا چاہیے؟ چارجر جو آپ کے موبائل کو سپورٹڈ ہو وہ کرنا چاہیے. اکثر لوگ مطلب چارجر چینج کری جاتے ہیں, سروس بھی نہیں کرواتے, اسی لیے پھر وہ خراب ہوتا ہے. اچھا, جو اگر موبائل کے پینل کی بات کی جائے تو پینل کی تقریباً کیا پرائسز ہیں, اور پینل کتنی دیر میں چینج ہوتا ہے؟ 3 سے 4 قسمیں ہوتی ہیں, اس میں الگ الگ پرائسز ہوتے ہیں. لوگ سستا لگواتے ہیں, پھر ہفتے بعد دوبارہ چینج کرواتے ہیں.
दूसरा फिर अच्छी चीज़ का प्राइस देता है तो लेकिन वो फिर मानते नहीं हैं। और पैनल को आपको चेंज करने में कितनी देर लगती है? 5 से 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, 5 से 10 मिनट लगते हैं। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। जी जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारे पाकिस्तान का गरूर है और पाकिस्तान का सबसे कम उम्र ये मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला बच्चा है। और इसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, इसने कहा कि जिस तरह यूथ है, यूथ के पास डिग्रियां तो मौजूद है पर उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, तो इन्होंने यही पैगाम दिया कि अपना कारोबार करो और अपने कारोबार में किसी किस्म की भी कोई भी शर्म नहीं होती। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।